بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حروف التحزیز، فصل دیگر حروف تحزیز کے بارے میں ہے۔ حروف التحزیز اربعۃ، حروف تحزیز 4 ہیں۔ ولہا صدر الکلام، یہ حروف تحزیز ہمیشہ کلام کی ابتدا میں، کلام کے آغاز میں آتے ہیں، صدارت میں آتے ہیں۔ ومعناہا، اور ان حروف تحزیز کا معنی حث علی الفعل، بھڑکانا ہے فعل پر۔ اذا دخل علی المضارع، کہ جب یہ حروف تحزیز فعل مضارع پر داخل ہو۔ نحو، جیسے یہ مثال، هل لا تأکلوا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو هل لا مضارع پر داخل ہے، یعنی متکلم بھڑکانا چاہتا ہے مخاطب کو کہ اس فعل کو انجام دیا جائے۔ ولوم و تعییر، اور حروف تحزیز کا معنی ملامت کرنا بھی ہے، و تعییر، اور سرزنش کرنا بھی ہے۔ لیکن کب؟ ان دخل علی الماضی، کہ جب یہ حروف تحزیز ماضی پر داخل ہو۔ نحو، جیسے یہ مثال، هل لا ضربت زیدا، کیوں نہیں تم نے زید کو مارا؟ تو یہاں پر ملامت کر رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے کہ اس کام کو انجام کیوں نہیں دیا۔ وہی نائزن، اور اس صورت میں کہ جب یہ فعل ماضی پر داخل ہوتے ہیں حروف تحزیز، لا یکون تحزیزا، ان کے اندر تحزیز موجود نہیں ہوگی۔ تحزیز سے مراد یعنی وہی فعل پر ابھارنا، الا، مگر، بے اعتبار ما فاتا، مگر جو چیز فوت ہو چکی ہے اس کے اعتبار سے، یعنی وہ چیز کرنی چاہیے تھی، زید کو مارنا چاہیے تو تم نے نہیں مارا ہے۔ ولا تدخلوا الا علی الفعل، یہ حروف تحزیز داخل نہیں ہوتے مگر فعل پر، کما مرہ، جیسے مثالیں گزری ہیں۔ وَإِن وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ، اور اگر ان کے بعد اسم آ جائے، حروف تحزیز کے بعد اسم آ جائے، تو فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، تو فعل کو چھپا کر رکھا جائے گا، فعل کو مخفی رکھا جائے گا۔ کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں، لمن ضرب قوما، اس شخص کو کہ جس نے ایک قوم کو مارا ہے۔ هل لا زیدا، اصل میں کیا ہے؟ هل لا ضربت زیدا، کہ تم نے کیوں نہیں زید کو مارا؟ مکمل قوم کو مارا ہے لیکن زید کو نہیں مارا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، هل لا زیدا، هل لا اسم پر داخل ہے لیکن اصل میں فعل موجود ہے، هل لا ضربت زیدا۔ وجمیعها، حروف تحزیز مکمل تمام کے تمام مرکبات، مرکب ہیں۔ جزء الثانی حرف النفی، ان تمام کے اندر جزء دوم حرف نفی ہے، جیسے حلا میں حل لا، لا حرف نفی ہے۔ اللہ میں ان لا، لا حرف نفی ہے۔ لو لا، لا حرف نفی ہے۔ لو ما بھی حرف نفی ہے۔ والجزء الاول، لیکن جزء اول ان 4 کے اندر حرف شرط یعنی حرف شرط ہے، او حرف المصدر ہے یا حرف مصدر ہوگا، او حرف الاستفہام یا حرف استفہام ہے، جیسے حل لا، تو حل استفہام ہے۔ ان لا، ان مصدریہ ہے۔ لو لا، لو ما حرف شرط ہے۔ ولولا ولوما لہما معنی آخر، لولا اور لوما کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کون سا معنی ہے؟ وہ معنی دیگر، امتناع الجملۃ الثانیہ، جملہ ثانیہ کا ممتنع ہونا ہے، وجود میں نہ آنا ہے، لوجود الجملۃ الاولی، چونکہ جملہ اولی موجود ہے۔ جیسے یہ مثال، لولا علی لہلک عمر، تو اس مثال میں جملہ اولی موجود ہے۔ جملہ اولی کیا ہے؟ لولا علی، اگر علی موجود نہ ہوتے کیا ہوتا پھر؟ لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں پر لہلک عمر، یہ جملہ وجود میں نہیں آیا، عمر ہلاک نہیں ہوا، وجہ یہ ہے کہ علی موجود ہے۔ وہیں نائزین، اور اس صورت میں کہ جب لولا اور لوما کا یہ معنی ہوگا، یحتاج الی الجملتین، یہ دونوں دو جملوں کے محتاج ہوں گے۔ اولاہما اسمیۃ ابدا، ان 2 جملوں میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا، جیسے یہ مثال لولا علی میں، علی مبتدا ہے، موجود اس کی خبر محذوف ہے اور اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ فصل دیگر حرف التوکی، حرف التوکی کتنے ہیں؟ قد، فقط ایک ہے قد۔ وہیا، یہ حرف توکی فی الماضی، ماضی میں اگر استعمال ہو، ماضی کے ساتھ اگر استعمال ہو، لتقریب الماضی الی الحال، تو یہ ماضی کو قریب کرتے ہیں حال سے۔ ماضی کا معنی ماضی ہے لیکن ماضی کو تھوڑا قریب کر دیتے ہیں حال سے، جیسے یہ مثال، قد رکب الامیر، ابھی امیر سوار ہوا ہے، اے قبل ھذا، تھوڑا وقت پہلے ہی سوار ہوا ہے۔ ولاجل ذالک، اور اسی وجہ سے سمیت حرف التقریب ایضا، اس قد کو، حرف توکی کو حرف تقریب بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، چونکہ یہ قریب کرتا ہے ماضی کو حال سے۔ ولہذا تلزم الماضی، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ماضی کا آنا لازم ہے، لیصلح، کیونکہ یہ ماضی ہی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ کہا حالن کے حال بن سکے۔ وقت یہ جیو للتاکید، بعض اوقات یہ قد آتا ہے تاکید کے لیے، اذا کان جوابا، کہ جب یہ جواب ہو، لمن یسأل، اس شخص کے لیے جو سوال کرتا ہے، هل قام زید، آیا زید کھڑا ہے؟ فتقولو، اب جواب میں آپ کہتے ہیں قد قام زید، یقیناً زید کھڑا ہے، تاکید کر رہے ہیں کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ وفی المضارع، اور اگر مضارع کے ساتھ استعمال ہو یہ حرف قد للتقلیل، تو قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو، جیسے یہ مثال، ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا انسان
کاذب انسان کبھی کبھار سچ بولتا ہے، تو قد یہاں پر فعل مضارع پر داخل ہے، یصدق فعل مضارع ہے اور قلت کا معنی دے رہا ہے۔ وَإِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَفْطُرُ، تیز گھوڑا قد یفتر بعض اوقات سستی کرتا ہے۔ وقد یجیء للتحقیق، بعض اوقات یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تثبیت کے لیے آتا ہے، حرف قد کا قول تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول قد یعلم اللہ المعوقین، تو قد یہاں پر تحقیق کر رہا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ جانتا، تثبیت کر رہا ہے۔ ویجوز الفصل بینہ و بین الفعل بالقسم، اور جائز ہے اس کے درمیان اور فعل کے درمیان فاصلہ لے آنا قسم کے ساتھ، جیسے یہ مثال قد واللہ احسنت، خدا کی قسم یقیناً تم نے اچھا کام کیا ہے۔ وَيُحْذَفُ الْفِعْلُ بَعْدَهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِینَةِ، اور بعض اوقات فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے بعدہ قد کے بعد عند وجود القرینۃ، چونکہ قرینہ موجود ہوتا ہے۔ نحو قول شاعر، جیسے شاعر کا یہ شعر افید الترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قد، یہاں پر قد کے بعد جو فعل تھا وہ حذف ہو چکا ہے، چونکہ قرینہ موجود ہے، قرینہ حالیہ موجود ہے، کہ جس کی وجہ سے یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اے اصل میں کیا تھا؟ وکأن قد زالت، زالت فعل تھا، حذف ہو چکا ہے۔ فصل دیگر حروف الاستفہام، حروف استفہام کے بارے میں ہے۔ حروف الاستفہام الحمزۃ والحل، حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل، ولہما صدر الکلام، اور یہ دونوں کلام کے ابتدا میں آتے ہیں، کلام کے آغاز میں آتے ہیں، وتدخلان علی الجملۃ الاسمیہ والفعلیہ، اور یہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ نحو، جیسے یہ مثالیں الزید قائم، جملہ اسمیہ کی مثال ہے، حل قام الزید، جملہ فعلیہ کی مثال ہے، ایک مثال حمزہ کی ایک مثال حل کی ہے۔ ودخولہما، اور دونوں کا داخل ہونا علی الفعلیہ، جملہ فعلیہ پر اکثر زیادہ ہے جملہ اسمیہ سے، لأن الاستفہام والفعل اولا، چونکہ فعل کے ساتھ سوال کرنا، فعل کے ساتھ استفہام کرنا اولا ہے، بہتر ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ استفہام کرنے سے۔ وقد تدخل الحمزۃ فی مواضع، بعض اوقات حمزہ داخل ہوتا ہے ایسے مواضع کے اندر، ایسے مقامات کے اندر، لا یجوز دخول حل فیہا، کہ ان مواضع میں حل داخل نہیں ہو سکتا، حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ کچھ موارد ایسے کہ جہاں پر حمزہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل داخل نہیں ہو سکتا۔ نحو ازیدا ضربت، اسی طرح وَأَتَضْرِبُ زَیدًا وَهُوَ أَخُوكَ وَأَزَیدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ وَأَوَمَنْ كَانَ وَأَفَمَنْ كَانَ، چاروں مثالوں کے اندر حمزہ تو آ سکتا ہے لیکن حل استعمال نہیں ہو سکتا۔ ولا یستعمل حل فی هذه المواضع، ان مواضع میں حل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہا ہونا باس، اور یہاں پر کیا ہے؟ باس ہے، یعنی شرائط ہے کہ جس کو یہاں بیان نہیں کیا۔ فصل دیگر حروف شرط، حروف شرط کے بارے میں ہے۔ ثلاثۃ، حروف شرط تین ہیں، ان و لو و اما، ان لو اور اما۔ ولہا صدر الکلام، یہ تینوں کلام کے ابتدا میں آتے ہیں، آغاز میں آتے ہیں، صدارت میں آتے ہیں۔ ویدخل کل واحد منہا، اور ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے، علی الجملتین، دو جملوں پر، اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفتین، ہو سکتا ہے وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں، ہو سکتا ہے دونوں جملے فعلیہ ہوں، ہو سکتا ہے دونوں جملے مختلف ہوں، مثلا ایک اسمیہ ہو دوسرا فعلیہ ہو۔ فَإِن لِلْاِسْتِقْبَالِ، ان استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی جس فعل پر بھی داخل ہوگا اس کے اندر استقبال کا معنی پیدا کر دے گا۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، اگرچہ کہ داخل ہو فعل ماضی پر۔ نحو، جیسے یہ مثال اِن زُرْتَنِي فَأُكْرِمُكَ، اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ ولو، دوسرا لو ہے، للماضی، ماضی کے لیے آتا ہے۔ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمُضَارِعِ، اگرچہ کہ مضارع پر ہی داخل کیوں نہ ہو۔ نحو لو تزرنی اکرمتک، تو یہاں پر لو داخل ہوا ہے تزرنی فعل مضارع پر، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ماضی والا، اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں بھی تیرا اکرام کر چکا ہوتا۔ وَيَلْزَمُهُ الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ أَوْ تَقْدِيرًا، اور لازم ہے ان دونوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اور لو کے ساتھ فعل کا آنا لفظی طور پر، کما مرہ، جیسے کہ مثالیں گزری ہیں، او تقدیراً، یا ہو سکتا ہے فعل تقدیری ہو، جیسے یہ مثال ان انت زائری فاکرمتک، تو انت مبتدا ہے، زائری خبر، جملہ اسمیہ ہے۔ ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے، جملہ فعلیہ کا ہونا لازم ہے، تو یہاں پر جملہ فعلیہ تقدیری ہے۔ اصل میں یوں ہے، ان کنت زائری، اصل حقیقتاً جملہ فعلیہ تھا لیکن جملہ فعلیہ اب مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے، ظاہراً جملہ اسمیہ موجود ہے۔ اگر تو میری زیارت کو آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ وعلم، جان لے، ان لا تستعمل الا فی الامور المشکوک فیہا، جان لے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا مگر ان امور کے اندر کہ جن کے اندر شک ہو،
مشکوک امور ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر وجود میں آنا یقینی نہ ہو سکتا ہے وجود میں آ جائیں، ہو سکتا ہے وجود میں نہ آئیں۔ مثلو جیسے یہ مثال، ان کم تکم تو کھڑا ہونا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے زید کھڑا ہو سکتا ہے زید کھڑا نہ ہو۔ ان کمتا اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا، یہ مشکوک امر ہے۔ فلا یقال آتی کا ان طلعت الشمس، لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں ہے میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع کرے گا۔ ان کو طلعت الشمس سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا مشکوک امر نہیں ہے، یقینی ہے، لہٰذا ان یہاں پر استعمال نہیں ہوگا۔ وانما یقال، یعنی صرف یہی کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس، ان استعمال نہیں کر سکتے۔ لو جو ہے تدلو علی نفی الجملۃ الثانیہ بسبب نفی جملۃ الاولی، لو دلالت کرتا ہے کہ جملہ ثانیہ منتفی ہے، جملہ ثانیہ وجود میں نہیں آیا ہے کیونکہ جملہ اولی موجود نہیں ہے۔ جملہ اولا کی جب ہم نے نفی کر دی ہے تو جملہ ثانیہ کی بھی نفی ہو چکی ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس مثال کے اندر جملہ اولا جو ہے کان فیہما آلہۃ، اگر خدا کے علاوہ اور بھی خدا موجود ہوتے تو زمین و آسمان کے اندر فساد آ جاتا، چونکہ ایسا نہیں ہے، جملہ اولا کی منفی کر رہے ہیں، چونکہ ایسا نہیں ہے لہذا جملہ ثانیہ بھی منفی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ، اور اگر قسم واقع ہو جائے کلام کے اول میں اور یہ قسم شرط پر مقدم ہو جائے، یجب، تو واجب ہے کہ یکون الفعل الذی يدخل علیہ حرف شرط، لہذا واجب ہے کہ وہ فعل کہ جس پر حرف شرط داخل ہوا ہے ماضیًا لفظاً، ماضی ہونا چاہیے لفظی طور پر، جیسے یہ مثال واللہ ان اعطیتنی لا کرمتک، تو واللہ ان سے مقدم ہوا ہے، اول کلام میں ہے اور شرط پر مقدم ہے، لہذا اعطیتا کو ماضی ہونا چاہیے لفظی طور پر، جیسے یہ مثال اعطیتا لفظی طور پر ماضی ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ لاکرمتک، خدا کی قسم اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ او معنن، یار ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے معنوی طور پر، یعنی معنی اس کا ماضی ہو، بے شک صیغہ مضارع کا ہی کیوں نہ ہو، جیسے یہ مثال واللہ ان لم تأتنی لاہجرنک، تو یہاں پر تأتینی فعل مضارع ہے لیکن لم کی وجہ سے اس کا معنی ماضی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم اگر تو میرے پاس نہیں آئے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ وحینئذ، اور اس صورت میں یکون الجملۃ الثانیہ، جو جملہ ثانیہ ہے فی اللفظ، لفظ کے اندر جوابا للقسم، یہ قسم کے لیے جواب بنے گا، چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قسم کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا جزاء للشرط، جزا نہیں ہوگا شرط کے لیے، جواب ہوگا قسم کے لیے، شرط کے لیے جزا نہیں ہوگا، اور شرط کی جو جزا ہے وہ محذوف ہوگی، چونکہ یہی جملہ جو جواب قسم بن رہا ہے اسی جزا پر، جزائے محذوف پر دلالت کر رہا ہے، یہ قرینہ ہے، لہذا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلذلک وجب فیہما، لہذا اسی وجہ سے واجب ہے وہ تمام چیزیں، یعنی اسی جواب کے اندر، اسی جملے دوم کے اندر واجب ہے وہ تمام چیزیں یجب فی جواب القسم، جو واجب تھی جواب قسم کے اندر، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جیسے من اللام، لام کا آنا ضروری ہو جاتا ہے، ونحوہا، اسی طرح دیگر جو امور ہے، کما رأیت فی المثالین، جیسے کہ اوپر والی آپ نے دونوں مثالوں میں دیکھا ہے کہ ہم نے لام کو داخل کیا، چونکہ جواب قسم ہے، جزائے شرط نہیں ہے۔ اما ان وقع القسم فی وسط الکلام، لیکن اگر قسم درمیان کلام میں ہو، وسط کلام میں ہو، درمیان میں ہو، جاز ان یعتبر القسم، جائز ہے کہ قسم کو معتبر قرار دیا جائے، بان یکون الجواب باللام لہ، یعنی قسم کو معتبر قرار دیا جائے اور یہی جملہ دوم کو جواب بنایا جائے اس کے لیے۔ جب جواب بنایا جائے گا تو پھر اس جواب پر وہی تمام امور کہ جن کو جواب قسم پر داخل کرنا واجب ہے داخل کر دیا جائے گا، بے یکون، اس طرح سے کہ یکون الجواب، جو جواب ہے باللام، لام کے ساتھ ہونا چاہیے، لہو، اسی قسم کے لیے، نہ وہ یہ جیسے یہ مثال ان تأتینی واللہ لأتیتک، تو یہاں پر جزا نہیں ہے لأتیتک بلکہ جواب قسم ہے، اور جزا محذوف ہے اسی جواب قسم کی قرینے کی وجہ سے، یہ ایک صورت ہے۔ وجاز ان یلغا، اور جائز ہے کہ یہ کہ قسم کو ملغا کر دے، ملغا سے یہ مراد یعنی اس کے لیے جواب قسم کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ جیسے یہ مثال ان تأتینی واللہ اتیتک، تو اتیتک یہاں پر تأتینی کے لیے جزا بن رہا ہے، واللہ کے لیے جواب نہیں بن رہا، خوب جواب کدھر ہے، جواب محذوف ہے چونکہ اتیتک جزا اس پر قرینہ ہے، دلالت کر رہا ہے، لہذا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا لِلتَّفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمِلًا، اما شرطیہ جو ہے تفصیل کے لیے آتا ہے، اس چیز کی تفصیل کے لیے کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے مجمل طور پر، پہلے مجمل طور پر ذکر کیا جاتا ہے کسی چیز کو، پھر اس کی تفصیل کی جاتی ہے، اور تفصیل میں اما کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ مثال نحو قرآن مجید کی آیت ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ شقی ہیں کچھ سعید ہیں، تو کون شقی ہے کون سعید ہے، اب اسی کی وضاحت اما کر رہی ہے، تفصیل اما کر رہی ہے۔ اما الذین سعدوا، وہ لوگ کہ جو سعید ہیں، ففی الجنت، تو وہ جنت میں ہوں گے، واما الذین شقوا، لیکن وہ لوگ جو شقی ہیں، ففی النار، تو وہ جہنم میں ہوں گے۔
وتجب فی جوابہ الفاء، اس اما کے جواب میں چونکہ اما شرطیہ ہے، اس کا ایک فعل شرط ہے ایک جواب شرط ہے، تو جواب شرط کے اندر فا کا آنا واجب ہے، جس کو فاء جزائیہ کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کو داخل کرنا واجب ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي، اور یہ کہ اول جملہ اول جو ہے جملہ اولا سبب ہونا چاہیے ثانی کے لیے۔ وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا، اس اما کا جو فعل ہے فعل شرط اس کو حذف کرنا واجب ہے، مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ، حالانکہ اما شرطیہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک فعل کا ہونا، لیکن یہاں پر اس کے فعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ وجہ لِيَكُونَ تَنبِيهًا، تاکہ یہ جو حذف کیا ہم نے فعل شرط کو، یہ فعل شرط کا حذف کرنا متوجہ کر سکے علی ان المقصود بہا، کہ مقصود اس اما کے ذریعے سے کیا ہے، حکم الاسم الواقع بعدہا، اس اسم کا حکم ہے کہ جو فعل شرط کے بعد آیا ہے اس کے حکم کو بیان کرنا مقصود ہے، لہٰذا اسی وجہ سے فعل شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فعل شرط کو ذکر کرنا لازم ہے لیکن یہاں پر حذف کر دیا جائے گا تاکہ متوجہ کیا جا سکے کہ اس اما سے مقصود اسم کا حکم ہے، وہ اسم کے جس کو مثلا کیا فعل شرط کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ نحو، جیسے یہ مثال اما زید فمنطلقن، تقدیرہ اصل کیسے ہے، اصل کیا ہے، مہما یکن من شیء فزید منطلقن، تو مہما سے اما بنا دیا، اما یکن من شیء فزید منطلقن، لیکن پھر ہم نے یکن جو فعل شرط ہے اس کو بھی حذف کر دیا، من شیء جو جار و مجرور ہے اس کو بھی حذف کر دیا، باقی کیا رہ گیا، اما فزید منطلقن، فحذف الفعل والجار والمجرور، فعل کو یعنی فعل شرط کو حذف کر دیا گیا اور جار و مجرور کو بھی حذف کر دیا گیا، حتی باقی یہاں تک کہ باقی رہا اما فزید منطلقن۔ ولما لم يناسب دخول الشرط علی فاء الجزاء، اور جب مناسب نہ ہو، شرط سے مراد اما شرطیہ ہے، اما شرطیہ کا داخل کرنا مناسب نہ ہو، کس پر، علی فاء الجزاء، فاء جزائیہ پر، یعنی اما اور فاء جزائیہ کا اکٹھے آنا یہ جائز نہیں ہے، ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ اب فعل شرط حذف ہو چکا ہے، جار و مجرور حذف ہو چکا ہے، لہذا اما اور فاء ایک ساتھ آ چکے ہیں، کیا کریں گے، نقل الفاء، فاء کو منتقل کیا جائے گا الی الجزء الثانی، جزء ثانی کی طرف، ووضع الجزء الاول بین اما والفاء، علماء نے قرار دیا ہے جزء اول کو اما اور فاء کے درمیان، کیوں، عوضاً، تاکہ یہ بدل بن سکے عن الفعل المحذوف، اسی فعل محذوف سے، فعل محذوف یعنی فعل شرط سے کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے اس سے بدل بن سکے۔ ثم ذلك الجزء، پھر یہ جو جز ہے، ان کان صالحا للابتداء، اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے ابتدا کی یعنی مبتدا بن سکتا ہے، فهو مبتدا، تو یہ مبتدا ہے، کما مر، جیسے یہ مثال گزری ہے، والا، لیکن اگر ایسا نہ ہو، فعاملہ ما بعد الفاء، تو اس کا عامل وہ چیز ہوگی جو کہ فا کے بعد ہے، جیسے یہ مثال نحو اما یوم الجمعۃ فزید منطلقن، تو یہاں پر منطلقن عامل کس میں، فی یوم الجمعہ، یوم جمعہ کے اندر عامل کون ہے، منطلقن، کس بنا پر، علی الظرفیت، ظرفیت کی بنا پر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔